سب سے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب آپ کی جانب حکومت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ کر لیا گیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ منیزے، آپ نے اپنے ابتدائی میں ہی جو باتیں کی ہیں ان میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ ججز کی آپس کی جو لڑائی ہے یا آپس کی جو گریونسز ہیں یا گرجز ہیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ شاید انصاف فراہم کرنے کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو رہے ہیں. جو عام پٹیشنرز ہیں، جو آپ کے عام شہری ہیں، ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا. اور یہ ایک ایسی لڑائی لگ رہی ہے جس میں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک پرسنل ایلیمنٹ ضرور ہو سکتا ہے. بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ججز جن کا ایک اعتراضات جس پہ لگے ہیں وہ تو پرسنل نیچر کے ہو سکتے ہیں، وہ ان کی گریونسز کوئی پبلک انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن جن جج صاحب کے خلاف آرڈر کیا گیا، جن کو ریسٹرین کیا گیا، ان کی پٹیشن کے اوپر آرڈر نہیں ہے، اور اس کے اوپر بالکل اس کو جو ہے ہیئرنگ ہوگی، اور جو بھی اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، لیگل پروسیجر ہے، وہ ہوگا. لیکن ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے. جب یہ تمام تر معاملہ آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 200 کے تحت ہو رہا تھا، دی ٹرانسفر آف دوز ججز، جس میں 7 سے 8 لوگ انوالو تھے، جو چیف جسٹس پاکستان تھے، صدر پاکستان تھے، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز انوالو تھے، جو ٹرانسفر ہو کے آنے والے جج تھے وہ انوالو تھے، اور ان کی رضامندی شامل تھی. اس میں مجھے منیزے آپ بتائیں، کیا انہی جج صاحبان نے کیا اس تمام تر پروسیس کو چیلنج نہیں کیا؟ اس وقت تو یہ دیکھیں پرسنل ایلیمنٹ تو نظر آتا ہے، یہ پرسنل گریونسز تو ہو سکتی ہیں. اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا، پھر اس کی سینیورٹی کو چیلنج کیا، یہ تمام تر معاملات تو ہوئے.